بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جوڈیشری سے میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے اثرات لیے بغیر نہیں رہ سکتی آج کل خاص طور پہ آج کل خاص طور پہ. آج کل سے مراد پچھلے چند سالوں سے. آج یہ بتائیں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور ہم بات کرنا کیا چاہتے ہیں. بہت شکریہ مہتاز صاحب. میں اصل میں دو چیزوں پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں 2 ججز لاہور ہائی کورٹ کے، جس میں ان کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی شامل ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ لانے کے لیے. وہاں پہ آپ کو پتہ شارٹیج ہے ججز کی، ویسے بھی 14 ججز ہیں ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور 17 کے قریب ہونے چاہیے. تو یہ اپوائنٹمنٹس انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، سینئر موسٹ کی موسٹلی ہوتی ہیں. اس میں ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں یہ فیصلہ کس نے کیا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرتی ہے اس کا. اور اس میں کتنے لوگوں نے ان ججز کو ایلیویٹ کرنے کے حق میں بات کی ہے اور کتنوں نے مخالفت کی ہے. بیسیکلی تو جتائناتی کا طریقہ ہے، اس میں یہی ہے کہ ریکمنڈیشنز جو جاتی ہیں تو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن کا جو پروسیس ہے اس میں ایک اور سینئر جج ہوتے ہیں، 2 اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، وفاقی وزیر قانون ہوتے ہیں، پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. آج پہلے تو یہ خبر ہے کہ جناب جو فیصلہ ہوا جی سر. اس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں شہزاد صاحب ان کو، اور شاہد بلال ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عقیل عباسی صاحب، تو یہ سینیارٹی کی بیسس پہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک جو کنٹروورسی چل رہی ہے آپ جی جو پلیز. جو تھوڑی بہت، جس کو اب ایک پولیٹیکل رنگ بھی دیا جا رہا ہے، وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مارچ کو بیسیکلی اسی 9 مارچ کو یہ جو شہزاد صاحب تھے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تھے جب پہلے چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ان کو تقریباً 3 ماہ ہی کہہ دیں، ٹھیک ہے. 3 ساڑھے 3 ماہ ہوئے ہیں ان کو. تو اس دوران ان کا جو کنڈکٹ ظاہر ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ رہا ہے. اس میں ٹھیک ان ہے. کی 2-3 مثالیں آپ دیکھ لیں جو پنجاب میں ابھی تک یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن کمیشن نے جو ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز بننے ہوتے ہیں جی. وہ نہیں بن پائے ابھی تک. ٹھیک ہے. اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نامینیٹ کر دیے تھے ججز جن کو الیکشن کمیشن نے ڈیلے کرتا آیا، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں مٹی پاؤ مٹی. ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اپنی مرضی کے بندے. مٹی پاؤ. پھر اسی کی بیسس پہ آپ کو یاد ہو کہ وہ آرڈیننس بھی آ گیا ہے جی. جس میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو لگا سکتا ہے الیکشن جی کمیشن. بالکل. تو ایک تو یہ ٹسل چل رہی تھی جو سوال اٹھ رہا ہے. دوسرا وہ چل رہی تھی کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ اور جو اسپیشل کورٹس کے ججز وہ لگائے جانے تھے ان میں بہت لمبا ڈیلے چل رہا تھا. ٹھیک اور ہے. اس پہ انہوں نے 2-3 سینئر منسٹرز کو بلایا پچھلے چند دنوں میں. آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب کو، اور بڑا انہوں نے ایک مجھے بات کرنے دیں. یہ جو کلیئرلی ٹریبیونل کا ایشو ہے جی اس سے انکمفرٹیبل تھے، اس ڈیسیجن سے کیوں انکمفرٹیبل تھے؟ دیکھیں ابھی تک تو دیکھیں اگر اپوائنٹ نہیں کیے گئے ان کے نامینیٹڈ ججز تو جی. ظاہر ہے الیکشن کمیشن یا موجودہ حکومت جو امپریشن ہے، اب یہ تو اس کی تو وضاحت حکومت کر سکتی ہے، وہ کیوں انکمفرٹیبل تھے اس میں. اب یہ جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے دال بدقسمتی سے، کالی ہے یا سب کچھ ہی کالا ہے؟ دال میں کیا کچھ کالا ہے یہ بتائیں. پتہ نہیں اب دال کالی ہے کہ منہ کالا ہے میں نہیں کچھ کہتا. لیکن اس میں جو اب کنٹروورسی کیا ہے آگے کی، امپریشن یہ دیا جا رہا ہے بدقسمتی سے، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست قاضی فائز عیسیٰ جج ہیں، کل بھی ہم نے ان کی بڑی تفصیلی بات کی تھی. ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے. جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں سے 4 جو جوڈیشری کے ممبرز ہیں سینئر قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، اس میں آنے والے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ، ایک اور چیف جسٹس جو بنیں گے یحییٰ فریدی، جسٹس منیب اختر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور جج ہیں سینئر. ان لوگوں نے اپوز کیا، جسٹس منظور ملک ریٹائرڈ جی سپریم جی کورٹ کے جی. جج، یہ 4 ججز نے اپوز کیا کہ آپ ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ اس کو پنجاب میں لاہور ضرورت ہے. ضرورت ہے، آپ لاہور ہائی کورٹ میں رہنے دیں. اور ان کے ساتھ صرف جسٹس سمین الدین تھے اور اٹارنی جنرل اور جو سرکاری ٹیم ساری، یہ سرکار ایک طرف وفاقی وزیر نہیں، قانون. ایک تو منٹ ٹھہرے. سرکار اور سرکار کے حمایت یافتہ ججز ایک طرف اور دوسری طرف
اپوز کرنے والے. تو اس کو ایک سہولت کاری کا ایک نام دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی جلدی. میں ویسے ایک خود ایز اے جرنلسٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی شاید اس سے متفق ہوں, کہ دیکھیں ایک چیف جسٹس آیا ہے, ابھی اس کو 3 ماہ نہیں ہوئے ہیں, تو وہ آپ اس کو پوچھ لیں, یا تو وہاں پہ چلنے دیں ان کو, اور آپ نیا چیف جسٹس لگائیں گے. دوسرے جو شاہد بلال ہیں ان کی بھی اسی طرح کی کچھ ریپوٹیشن سننے میں آ رہی ہے کہ سخت فیصلے کرنے والے کچھ خاص معاملات میں ہیں. لیکن ایک بات مجھے بتائیں, جن کو اگر اب اس میں نہیں, اس سے پہلے ہم آگے جائیں, میں یہ ضروری بات کر لوں. جی پلیز. یہ خود دیکھیں چیف جسٹس پاکستان اکیلے, اور وہ عمر عطا بندیال صاحب والا زمانہ لے جائیں جس میں قاضی فائز جیسا سینئر موسٹ ہوتے تھے اور اپوز کرتے تھے, ان کو فیصلہ کرتے تھے. تو یہ ایک سینئر ڈویژن, سینئر کیا نا, سیریس ڈویژن یا ڈیوائڈ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھیں اندر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے, فیصلوں کے حوالے سے. یہ بھی اس کا ایک اندرونی نقطہ ہے. اچھا یہ تو چلیں, اب ہم آتے ہیں ٹریبیونلز پہ. میں ایک بات مجھے کہنے دیں, دیکھیں اوپینین کا میں ڈیوائڈ ہونا کوئی بری بات نہیں. ہاں اچھی بات ہے. اوپینین آپ کے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, میرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, کسی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انگلیاں اٹھائی ویسے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا سر, وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا, میں اس کو کیا لفظ استعمال کروں, میں صحافی ہوں, احتیاط سے لفظوں کا استعمال کرنا چاہتا ہوں, فارم 45 اور فارم 47, اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پروسیس پہ جائیں. پروسیس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ٹریبیونلز ہی نہیں بننے دیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدنیتی ہے, بدنیتی, واضح بدنیتی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں 2 ہی میجر کنٹروورسیز ہیں نا اس الیکشن کی جو ہوئی ہیں. سندھ میں تو اتنی نہیں ہے اربن ایریاز میں کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, اور ایون کہ ایم کیو ایم والے بھی خوش ہیں, کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کچھ شکایات ہیں, جماعت اسلامی کہتی ہے. اور بلوچستان کا تو خیر مسئلہ نہیں, کے پی کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کلیئرٹی ہے وہاں پہ. یہ پنجاب کا اور اسلام آباد کا اور تھوڑا سا اربن سندھ کراچی کا مسئلہ تھا. اب پنجاب میں تو ابھی تک آپ نے بننے ہی نہیں دی ٹریبیونل. اب دیکھیں نا, اب جو اسلام آباد میں بن گیا, جیسے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. پلیز, انہوں نے کہا جی کہ آپ فارم 45 سارے لے کے آئیں. جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ایون ٹی ایل پی کے بھی سننے میں آیا ہے, جماعت اسلامی کے بھی تھے, ہم جمع کرواتے ہیں, اور کروائے. اب ان کو کہا گیا جو حکومتی کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں فارم 47 والے, تو یہ انہوں نے بجائے یہ کہ اپنے اس ڈیٹ پہ جمع کرواتے, یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے کہ جناب آپ ہمیں ٹریبیونل پہ اعتماد نہیں ہے, آپ ٹریبیونل چینج کریں. اور الیکشن کمیشن نے ان کی اس پلی کو ایکسیپٹ کر لیا. اس پہ بھی آج ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہے 10 جون تک کا, اور ہو سکتا ہے کوئی نیا ٹریبیونل بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی. مقصد یہ ہے کہ جب فارم 45 کی باری آتی ہے تو اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے, اور اس کو آپ شو کریں. اچھا مجھے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر قانون کے اندر آپ کچھ حد تک ڈیلے کر سکتے ہیں تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن یار مجھے یہ بتائیں, یہ تو آپ نے ایک ڈسٹورشن, ہمارا کام ہے ڈسٹورشنز کو ہائی لائٹ کرنا, یہ پنجاب میں آپ ٹریبیونل ہی نہ بنائیں یار, یہ مطلب آپ جو ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی, آپ اس کو مان ہی نہیں رہے. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججز نہیں لگانے ہیں ہم نے. کیوں؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. نہیں, مسئلہ مجھے پتہ ہے, راجہ صاحب کو مسئلہ نہیں, میں مسئلہ بتاتا ہوں. الائنڈ لوگ چاہیے. ہاں جی, الائنڈ سے مراد ہے جن کی الائنمنٹ, گاڑی کی الائنمنٹ کرواتے ہیں نا آپ, آج کل میں نے بھی کروانی ہے, الائنمنٹ ٹھیک ہو, مرضی کے فیصلے کریں آپ کے. بالکل, اور اسی لیے شاید یہ جو ہے نا, یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے حل پہ بات کرنے دے. اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ کریں یار, اللہ کا واسطہ. آپ کو بندے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یار, یہ الائنڈ ہے یہ نان الائنڈ ہے. بالکل, میرٹ پہ آئے, میرٹ پہ کیس کا فیصلہ, میرٹ پہ کیس کا فیصلہ کریں. دوسری آپ کے حق میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ وہ آرڈیننس لے آئے ریٹائرڈ ججز, اب وہ دیکھیں آپ, اب اس کو بھی چیلنج تو کیا گیا ہے. اب اس کا آگے جا کے کیا ہوگا. مقصد یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ اب عدالتوں کو کس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یا ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جہاں پہ آپ کی فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کس طریقے سے حربے اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس سارے پروسیس پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹریبیونلز کا دیکھ لیں یا اپوائنٹمنٹس کا دیکھ لیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک ایشو ہے اس کے اندر, آپ ایک جھوٹ بولے نا, ہاں جی, آپ کو 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ جتنا فارم 47 45 کو چھپاتے جا رہے ہیں نا, اتنا ہی آپ ایکسپوز بھی ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو بنیادی غلطی ہے اس کو آپ ٹھیک کریں. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے, تو پھر کل کلاں کو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پارٹی, کوئی میجر پولیٹیکل پارٹی, ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا, ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے,
کہ وہ ری الیکشن کی بات کرے تو پھر آپ کو زیادہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض نہیں. دوسری بات یہ کہ پھر آپ کو اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے گلا، ہمارے لیے ساری پارٹیاں محترم ہیں سیاسی، بالکل سب کہ آپ کہیں کہ 2018 میں RTS بٹھا دیا گیا تھا. نہیں. پھر آپ یہ گلا ختم کر دیں نا. اگر آپ نے اپنے بھی فارم 45 چھپانے ہیں جی تو پھر یعنی موقف کو ایک آپ رکھیں. ایک ہی پیج پہ ہیں نا. پھر اچھا مسئلہ کیا ہے اس وقت وہ ٹائم بینیفیشری تھے، آج آپ بینیفیشری جی بننا مسئلہ چاہتے یہ ہیں. ہے کہ وہ RTS بھی بٹھایا گیا تھا، وہ بھی غلط تھا. ہاں جی. یہ جو آپ فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان فرق ہے یہ بھی غلط اس ہے. کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، یہ بھی غلط. اچھا ایک اور بھی بات ہے، آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں جی جی انہوں نے چائنا جانے سے پہلے لاہور میں جوڈیشری کے حوالے سے باتیں کی تھی. جی جی آپ نہیں سمجھتے کہ وہ باتیں چیف جسٹس کا ایک طرف کا یہ فیصلہ یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ٹینشن بڑھ رہی ہے؟ ہاں جی. یہ انسٹیٹیوشن کے درمیان معاملہ ختم ہونے کے بجائے تصادم کی طرف نہیں جاتا ہوا ہمیں محسوس ہو یہ رہا نہیں ہے. دیکھنا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لجا کون رہا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کوشش کر رہا ہے کہ کورٹس کو آپ نے ٹھیک کہہ رہے مینیپولیٹ ہیں کرے. آپ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ غلط نہیں کہہ رہا ابھی ہوں؟ تک تو جا چکا ہوا ہے، جا نہیں رہا، جا چکا ہوا ہے نا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میرٹ پہ جو بھی فیصلہ ہو اس کو ایکسیپٹ کریں، امپلیمنٹ کریں، یا پھر یہی طریقے آپ کریں، پھر اپنے بندے ادھر ادھر کر کے آرڈیننس لاتے رہیں، ریٹائرڈ ججز سے لگاتے رہیں. تو یہ سسٹم کتنا اس طرح چلے گا؟ زیادہ نمبر نہیں چل سکتا یہ سسٹم اس طریقے سے. اور یہ پھر PMLN پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے جوڈیشری کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی انگلیاں اب دوبارہ اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آپ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں. سرے عام ہم دھمکی دے کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ اس بندے کو فیور نہ دیں. آپ کورٹس کے کیس کے میرٹ اور ڈیمیرٹس کو خود ہی اگر فیصلہ کریں گے تو پھر کورٹس پہ تو آپ کا اعتبار نہیں ہے. کورٹس آپ کو ریلیف دیں تو ٹھیک، اسی طرح جب PTI حکومت میں ہو تو ان کو ریلیف ملے تو ٹھیک، دوسروں کو ملے تو غلط. یہ سارا ہمیں سسٹم جو ہے نا یہ اتھل پتھل ہو گیا بدقسمتی سے. اور میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب تو ایٹ لیسٹ اکتوبر تک ان کی ٹرم ہے ابھی تک، تو وہ تو نہیں جاتے جاتے یہ اچھا ٹھیک ویسے کر میں سکتے. ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. جی وہ اعتراف یہ ہے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی سپورٹ کرتا تھا. آج کل میرے کچھ دوست ہیں، میں مسلسل کئی مہینوں سے کم از کم 2-3-4 مہینوں سے بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں ان کے سامنے. اور وہ یہ جو ڈسٹارشنز ہیں ان کو وہ دکھاتے ہیں مجھے، اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو افتخار چودھری صاحب تھے یہ 2 ہاتھ ان سے آگے ہیں. یہ ان کے منظور نظر بھی تھے نا. انہی نے ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایلیویٹ کیا تھا بلوچستان ہائی نہیں کورٹ مجھے دیکھیں میں دیکھیں میرٹ پہ کیا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے. میں سمجھتا ہوں وہ تو سارا کچھ میرٹ پہ ہوا تھا، اس کا میں کہتا ہوں وہ وہاں تک ٹھیک تھا. یہ جو آج کل کر رہے ہیں نا، جس انداز میں کر رہے ہیں اس پہ کس طرح سے کرٹیسزم نہ کیا جائے. میرے پاس کوئی ریشنل، کوئی جواز، آپ اس پہ سوچیں، کوئی ضمیر اس کی اجازت نہیں آپ دے اس گا. پہ سوچیں. وہ آج کل سوشل میڈیا دیکھتے بھی ہیں اور بار بار کورٹ میں اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. نہیں تو وہ کرتے نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں کرٹیسزم سننا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہی از اوپن ٹو کرٹیسزم. میرا حال انہیں الفاظ کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ چاہتے یہ ہے کہ میں ریڈ لائن کراس نہ کروں. میں ریڈ لائن سے پیچھے رہتا ہوں. تو چلیں ٹھیک ہے سر، آپ کا میں چونکہ آپ میرے ایک محترم ہیں، دوست ہیں، نہیں سینئر ہم ہیں. کیا محترم ہیں، قاضی صاحب محترم ہیں. چلے آپ بھی محترم ہیں میرے لیے. میں اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا گول پوسٹ چینج کرتے ہیں نا تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جی آپ اپنا موقف ایک رکھیں، اور ایک موقف رکھیں گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ لوگ آپ کو نقصان میں سمجھتے ہیں، بیوقوف آدمی ہے، نقصان میں ہے، لیکن ایک ہسٹری یاد رکھتی ہے نا سر. بالکل ایسے ہی. اور ہسٹری بھولتی نہیں ہے نا کسی کو. چلے وہ اپنی ہسٹری خود لکھ کے جا رہے ہیں، ہاں اور جب وہ جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے. نہیں میں تو کہتا ہوں جانے سے پہلے بات کرنی چاہیے. نہیں ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیکن تفصیل سے تو جب وہ ریپ اپ ہو جائے گا ان کا ٹینیور تو اس وقت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے جی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے. آپ بھی اعلان کر دیجیے. اور سوموار، بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ اس پروگرام کو آپ سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.